السلام علیکم۔ آپ سبھی کا استقبال ہے اردو سفر چینل میں، اور یہ چینل آپ کی مدد کرتا ہے 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کی کام کے لیے۔ آج میں آپ کو ہماری کتاب حصہ ہفتم کا سبق نمبر 24 مادام کیوری صفحہ نمبر 97 پڑھانے جا رہی ہوں۔ ہم نے آخر کے جو سبق ہیں وہ پہلے اس لیے آپ کو بتا دیے تھے کیونکہ کچھ اسکولوں میں بچوں کو ایگزام کی تیاری کے لیے ان اسباق کی ضرورت تھی۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ کرا دیں گے۔ اس لحاظ سے یہ ہم آخری سبق پڑھ رہے ہیں میڈم کیوری کا۔ آپ نے ان کا نام کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، آپ کو اس سبق سے بہت اچھی معلومات ہوں گی۔ کیا اندھیرے میں گھڑی دیکھ کر وقت معلوم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ریڈیم کی دریافت نہ ہوئی ہوتی تو اس سوال کا جواب ہوتا ہرگز نہیں۔ لیکن اب ہم اندھیرے میں گھڑی کی چمکتی ہوئی سوئیاں دیکھ کر آسانی سے وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اندھیرے میں ٹیبل لیمپ کا چمکتا ہوا بٹن دبا کر روشنی کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو ریڈیم کا رنگ ایسا مقبول ہوا ہے کہ بہت سی تجارتی اشیاء میں اس کی بدولت 4 چاند لگ گئے ہیں، اور تجارت پیشہ لوگ اس سے خوب دولت کما رہے ہیں۔ بہت سے حاجی فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جب اپنے وطن واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ چمکدار تسبیحیں بھی لاتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب جیسے کمرے میں بالکل اندھیرا ہو اور پھر بھی ہمیں کچھ چمکتی ہوئی یلو گرین سی شعائیں نظر آتی ہیں تو وہ جو ہے ریڈیم سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ریڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سے جو ہے کافی لوگ اپنا بزنس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پہلے اب تو تسبیحوں کی بھی بہت زیادہ ویرائٹی ہو گئی۔ پہلے حاجی جو لوگ تھے وہ تسبیح لاتے تھے ریڈیم کی اور تحفے کے طور پر دیتے تھے۔ ریڈیم ایک ایسی قیمتی اور کمیاب دھات ہے، کمیاب کا مطلب ہے ریئر ہے، یعنی کم مقدار میں ملتی ہے، جس سے روشنی کی ایسی شعائیں نکلتی ہیں جن کی رفتار کا اندازہ سائنسدانوں نے تقریباً 2,99,460 کلومیٹر فی سیکنڈ لگایا ہے۔ ریڈیم کی دریافت 1898 میں ہوئی، 1898۔ آپ کو اردو کی گنتی بھی آنی چاہیے تاکہ آپ یہ تاریخیں آرام سے پڑھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ یہ لکھا ہوا ہے 1898۔ اس دریافت کا سہرا ایک فرانسیسی خاتون سائنسداں مادام کیوری کے سر ہے۔ کیوری کے والد پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں سائنس کے پروفیسر تھے، مطلب ان کے جو والد تھے، فادر تھے، وہ پولینڈ کے کیپٹل میں سائنس کے پروفیسر تھے۔ جب وہ کالج میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے یا تجربہ گاہ میں تجربے کرتے تو کیوری بھی توجہ سے اپنے والد کی باتیں سنتی اور تجربوں کو غور سے دیکھتی رہتی۔ مطلب جب وہ لیب میں سکھا رہے ہوتے تھے تو وہ بہت غور سے دیکھتی تھیں، آبزرویشن کرتی تھیں۔ کیوری کو کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سائنس کی دنیا میں اس کا نام بھی فخر سے لیا جائے گا اور اس کی دریافت سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی۔ مطلب وہ بہت توجہ سے سنتی تھی مگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا آگے چل کر وہ جو ہے دنیا میں انقلاب برپا کر دیں گی، مطلب ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی، بہت بڑا بدلاؤ آ جائے گا اور وہ مشہور ہو جائیں گی۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئیں اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی پڑھائی کی۔ مادام کیوری 1867، یہ 67 ہے، 1867۔ اور آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ 2 اگر ہوتا ہے تو اس کو دوسری طرف لکھا جاتا ہے، یہ 6 ہے اور 6 کا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا رخ اس سائڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے 1867 میں پیدا ہوئی، 1867 میں۔ ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس چلی گئیں۔ پیرس یونیورسٹی میں انہیں تجربہ گاہ کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا۔ کیوری کو تحقیقات اور سائنسی تجربات کرنے کا شوق تو ابتدائی عمر ہی سے تھا۔ وہ محنت سے پڑھتی بھی رہیں، یہاں تک کہ 1893 یعنی 1893 میں انہوں نے طبیعیات کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور اگلے ہی سال ریاضی میں ایم اے کیا۔ کون کون سے سبجیکٹ انہوں نے بہت شوق سے پڑھے؟ ایک ہے طبیعیات یعنی فزکس، اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک نوجوان طالب علم پیرے سے ہوئی جو خود بھی سائنسی تجربات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دونوں نے مل کر تحقیقی تجربے شروع کر دیے، کیونکہ دونوں کی دلچسپی سیم تھی اور دونوں کا شوق ایک ہی تھا، تو انہوں نے ساتھ مل کر ریسرچ کرنی شروع کر دی اور ایکسپیریمنٹس کیے۔ مادام کیوری کو جب معلوم ہوا کہ یورانیم جو ایک بہت مہنگی دھات ہے، اس میں عجیب و غریب خاصیتیں
پوشیدہ ہیں، تو انہوں نے پوری توجہ سے وہ خاصیتیں معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کیں۔ مطلب یورونیم جو ہے وہ ایک بہت ایسی میٹل تھی، بہت مہنگی بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ان کا پتہ لگانا تھا۔ تجربات کے لیے یورونیم کے ذخائر اکٹھے کیے اور اس نئی اور عجیب قوت کا پتہ چلانے میں مصروف ہو گئیں۔ تجربات کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں برقی قوت کی ایسی لہریں نکل رہی ہیں جن سے پتھر کے اندرونی حصے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ آخر کار کئی سال کی مسلسل کوششوں کے بعد انہیں یورونیم سے ایک چیز حاصل ہوئی جو اصل میں کیا تھا؟ ریڈیم تھا۔ اس کو آپ یاد بھی کر لیں کہ کون سی دھات سے حاصل ہوا ہے، وہ یورونیم سے جو حاصل ہوا وہ اصل میں ریڈیم تھا۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 اونس ریڈیم میں کئی ارب الفا شعاعیں ہوتی ہیں اور اسے ختم ہونے میں کم از کم 1,00,000 سال کی مدت درکار ہے۔ مادام کیوری کو اس حیرت انگیز دریافت پر نوبل انعام ملا۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت سال انہوں نے کوششیں کیں، پھر وہ ملا انہیں ریڈیم، اور اس میں سائنسدانوں نے بعد میں اور پتہ لگایا کہ اس میں جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ کب تک چلیں گی، تو 1,00,000 سال تک چلتی رہتی ہیں۔ اور ان کی جو یہ حیرت انگیز دریافت تھی اس پر ان کو نوبل انعام ملا۔ اور دریافت کا مطلب ہوتا ہے جیسے قدرت نے ہمیں بہت سارے اچھی چیزیں دی ہیں، ذخیرے دیے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کا پتہ لگانا جو ہے وہ ہوتا ہے دریافت کرنا، یعنی کہ ڈسکور کرنا۔ اور اگر ہم اپنے دماغ سے اپنے آئیڈیا سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایجاد کرنا، انوینٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آخری پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں۔ مادام کیوری بہت سادہ زندگی بسر کرنے کی عادی تھی۔ انہوں نے اپنی دریافت کے ذریعے کبھی مالدار بننے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریڈیم کا استعمال عام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ مادام کیوری کا انتقال، اب یہ پھر ڈیٹ آ گئی ہے، اب دیکھیں یہ ہے 1924 یعنی 1924۔ میں آپ کو یہی بات بتا رہی تھی کہ 2 جو ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور 6 جو ہے وہ اس کے اپوزٹ لکھا جاتا ہے دوسری طرح، جو آپ کے اوپر ڈیٹ آئی تھی آپ اس میں چیک کر لیجئے گا۔ تو انتقال ہوا ان کا 1924 میں۔ وہ ان لوگوں کے لیے اپنی کامیاب زندگی کی عمدہ مثال چھوڑ گئیں جو تخلیقی اور علمی کاموں میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب یہ سبق یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ تخلیقی کا مطلب ہے کریٹیو کام کرنا، علمی کا مطلب جو مطلب جس میں نالج ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے آپ کو الفاظ معنی اور سب چیزیں میں سمجھاؤں گی، اور آپ نے اگر میڈم کیوری کو کبھی نہیں دیکھا ہے تو آج ہم اپنے چینل میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں ایکسپیریمنٹس کرتی ہوئی دکھائی گئی ہیں، اور ریڈیم کی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز اپنے گھر میں دیکھی ہو، نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور تسبیح بھی ایک مثال بتائی گئی ہے، یہ آپ سب چیزیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور یہ جو ہے لیسن ہم نے اس کا ویڈیو اس لیے بعد میں بنایا ہے کہ کچھ بچوں کو آخر کے اسباق کی ایگزام میں ضرورت تھی، تو اس لیے ہم نے ان کا کام پہلے بنا دیا تھا، اور اس کا ہم لاسٹ میں بنا رہے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارا آخری سبق ہو جائے گا اور یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ چلیں اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ تھوڑے سے الفاظ معنی ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، اور سوال جواب ہیں 6-7، اس کے بعد خالی جگہ، اور آگے ہیں واحد جمع اور جملے وغیرہ ہیں، تھوڑا سا گرامر کا کام ہے۔ چلیں اب آپ اپنا رائٹنگ ورک شروع کیجئے۔ سبق نمبر 24، مادام کیوری، الفاظ معنی، دریافت، پتہ لگانا، ڈسکور، مقبول، مشہور، تجارتی اشیاء، بزنس میں کام آنے والا سامان۔ ریڈیم ایک تابکار، تابکار کا مطلب ہے چمکنے والا، عنصر کا نام، تجارت پیشہ لوگ، بیوپاری لوگ، بزنس مین۔ انقلاب بڑا بدلاؤ، بگ چینج جسے کہتے ہیں۔ تحقیقات، تحقیق کی جمع۔ تجربہ گاہ، سائنسی تجربہ کرنے کا کمرہ، لیب۔ طبیعیات، علم الاجسام بشمول نباتات، جمادات، یعنی اس میں جو ہے کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ پودوں کا اور نان لیونگ تھنگس کا، تو اس کا مطلب ہے یہ فزکس۔ خاصیتیں، خاصیت کی جمع خوبیاں۔ یورونیم ایک سفید دھاتی عنصر۔ اونس وزن کی مقدار، 1 پاؤنڈ کا 16واں حصہ۔ ذخائر، ذخیرے کی جمع۔ درکار، ضرورت، پوشیدہ، چھپی ہوئی۔ نوبل انعام بین الاقوامی شہرت کا عالمی گراں قدر انعام جو سویڈن سے دیا جاتا ہے، مطلب یہ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے اور سویڈن سے دیا جاتا ہے۔ سویڈن جو ہے ایک یورپ کا ملک ہے۔ 4 چاند لگنا، خوبصورتی بڑھنا۔ دارالحکومت یعنی کیپٹل، دارالخلافہ بھی کہتے ہیں اسے۔ چلیں اب ہم اس لیسن کے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ریڈیم کیا ہے؟ ریڈیم ایک ایسی قیمتی اور کمیاب دھات ہے جس میں عجیب خوبیاں ہیں۔
ریڈیم سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ کمیاب کا مطلب ہوتا ہے ریئر۔ سوال نمبر 2، کیوری میں سائنس سے دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ کیوری کے والد وارسا میں سائنس کے پروفیسر تھے۔ جب وہ کالج میں شاگردوں کو پڑھاتے یا تجربہ گاہ میں تجربے کرتے تو وہ توجہ سے سنتی اور دیکھتی رہتی تھیں۔ سوال نمبر 3، ریڈیم کی دریافت کس نے کی؟ ریڈیم کی دریافت ایک فرانسیسی خاتون سائنسداں مادام کیوری نے کی۔ اس پر انہیں نوبل انعام ملا۔ ریڈیم کا استعمال کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ ریڈیم کی وجہ سے اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں چمکتی نظر آتی ہیں، ٹیبل لیمپ کا بٹن روشن نظر آتا ہے، حاجی حج سے واپسی پر تسبیح کے لیے چمکدار تسبیحیں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تجارتی اشیاء میں ریڈیم استعمال ہوتا ہے۔ مادام کیوری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئیں؟ مادام کیوری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس گئیں۔ مادام کیوری نے ریڈیم کی دریافت کیسے کی؟ مادام کیوری کو جب معلوم ہوا کہ یورینیم ایک مہنگی دھات ہے جس میں عجیب و غریب خاصیتیں چھپی ہوئی ہیں، تو انہوں نے یورینیم کے ذخائر اکٹھے کیے اور تجربات کیے۔ آخرکار کئی سال کی مسلسل کوششوں کے بعد ایک چیز حاصل ہوئی جو اصل میں ریڈیم تھا۔ سوال نمبر 7، مادام کیوری کی زندگی کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ مادام کیوری بہت سادہ زندگی بسر کرنے کی عادی تھیں۔ انہوں نے اپنی دریافت کے ذریعے کبھی مالدار بننے کی کوشش نہیں کی۔ بسر کرنے کی لکھا جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ بسر کرنے کی عادی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی دریافت کے ذریعے کبھی مالدار بننے کی کوشش نہیں کی۔ خالی جگہ پر کیجیے، بہت آسان ہے۔ نمبر 1، ریڈیم ایک ایسی قیمتی ڈیش دھات ہے، تو اس میں آئے گا مہنگی۔ پیرس یونیورسٹی میں انہیں ڈیش کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تجربہ گاہ۔ ڈیش میں انہوں نے طبیعیات کی اعلیٰ ڈگری لی، تو اس میں آئے گا 1893۔ آخرکار کئی سال کی مسلسل کوششوں کے بعد انہیں یورینیم سے ایک چیز حاصل ہوئی۔ ڈیش میں آئے گا یورینیم۔ نمبر 5 میں مادام کیوری بہت سادہ ڈیش بسر کرنے کی عادی تھیں۔ یہ بہت آسان ہے، اس میں لکھا جائے گا زندگی۔ آگے آپ کے جملے ہیں۔ دریافت، جو چیز سمجھ نہ آئے استاد سے دریافت کر لیجیے۔ دریافت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے پوچھنا، تو آپ یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ کمیاب، ریڈیم ایک قیمتی اور کمیاب دھات ہے۔ تجربہ گاہ، تجربہ گاہ مطلب لیب، ہفتے میں ایک دن تجربہ گاہ لے جا کر سب تجربے دکھانے چاہیے۔ سب اسکولوں میں ایسا ہونا چاہیے، مطلب کہ تجربے بچوں کو دکھانے چاہیے۔ اعلیٰ، اپنے اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنائیے۔ شعاع، امید کی شعاع کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ اب جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں ان کے واحد لکھنے۔ سوئیاں، سوئی، اشیاء، شے، تسبیحیں، تسبیح، تحقیقات، تحقیق، تجربات، تجربہ، خاصیتیں، خاصیت، شعاعیں، شعاع، اور ایک ورڈ آیا تھا آپ کی کتاب میں ذخائر، اس کا لکھیے ذخیرہ۔ اب یہ تھوڑا سا گرامر ورک ہے۔ مالدار دو لفظوں مال اور دار سے مل کر بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں دولت والا آدمی۔ آپ بھی دار لگا کر 5 بامعنی الفاظ بنائیے، مطلب بامعنی ہونے چاہیے۔ تو مثال کے طور پر نمبر 1 تھانے دار، نمبر 2 شاندار، نمبر 3 ٹھیکیدار، نمبر 4 رازدار، نمبر 5 سایہ دار۔ اور ایک آپ کی کتاب میں عملی کام اور دیا گیا ہے کہ کسی ایسے سائنسداں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے جس کی دریافت سے انسانوں کو فائدہ پہنچا ہو۔ ضرور کیجیے، آپ کو شوق ہے تو آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور ہم آپ کو یہ والا کام اپنا ایک سیکشن بنائیں گے مضمونوں والا، اس میں آپ کو بعد میں کرا دیں گے۔ فی الحال آپ اپنا ضروری کام کر لیجئے، اور امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور آپ کا سبق یہ ختم ہو رہا ہے، کتاب بھی ختم ہو رہی ہے، مگر ہمارا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ رہے گا 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت میں۔ اسی لیے اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔